وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال لزوم جماعت کے سلسلے میں تھا اور بڑا ہی اہم سوال ہے کہ جماعت سے جڑ کر رہنا چاہیے، جماعت ہی میں شامل رہنا چاہیے، جماعت سے باہر رہنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے جیسا ریوڑ سے نکلنے والے جانور کا یا اس بکری کا ہوتا ہے جو ریوڑ سے نکل کر دور چلی جاتی ہے، بھیڑیا اسے کھا لیتا ہے۔ تو اس جماعت سے کیا مراد ہے؟ جماعت سے کیا مراد ہے؟ پہلے آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے بارے میں کیا بیان کیا ہے۔ چنانچہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، صحیح بخاری حدیث نمبر 481، صحیح مسلم حدیث نمبر 2585، کہ مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہوتا ہے جو بعض کو تقویت پہنچاتی ہے۔ اسی طرح سے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، صحیح البخاری حدیث نمبر 6011، صحیح مسلم حدیث نمبر 2586، کہ مومن کے لیے محبت میں، مہربانی میں، ایک دوسرے سے لگاؤ رکھنے میں جسم کے مانند ہوتا ہے۔ جب ایک حصہ جسم کا بیمار ہوتا ہے پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے اور بخار اور بے چینی، بے قراری اور بیداری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ جماعت کو تو لازم پکڑنی چاہیے اور یہی حق ہے، یہی مطالبہ بھی ہے۔ افتراق سے بچنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ افتراق، انتشار، انارکی بالکل ہی امت مسلمہ میں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جماعت کی ڈیفینیشن اور تعریف کی ہے، الجماعت ما وافق الحق، جماعت وہی ہے جو حق کے مطابق ہو، حق پر قائم ہو، ولو کنت وحدک، اگرچہ تم اکیلے اور تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ تم حق کو لازم پکڑو۔ لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 پر اس کو ذکر کیا ہے اور روایت نمبر 160 ہے۔ شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس سند کو صحیح قرار دیا ہے مشکات کی تعلیقات پر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61، اور ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 467۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ حق کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں وہ لوگ جماعت ہیں، جماعت۔ اسی طرح سے علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اغاثۃ اللہفان صفحہ نمبر 74 پر ذکر کیا ہے، الجماعت ما وافق الحق، جماعت وہی ہے جو حق کے مطابق ہے اور حق کے موافق ہے۔ وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، اگرچہ تم تنہا ہی کیوں نہ ہو، تم اکیلے ہی جماعت ہو کیونکہ حق پر قائم ہو۔
اسی طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی ڈیفینیشن بیان فرمائی ہے. فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، وہ ایک نجات پانے والی کون سی جماعت ہوگی، وہ کون سی ملت ہوگی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی. حق کی پہچان یاد رکھے گا، جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے، اس پر کوئی بھی قائم ہو، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، وہی جماعت ہے، وہی طائفہ منصورہ ہے. یہ سنن ترمذی کی 2641 نمبر کی روایت ہے. اور المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 284 پر اس کو حسن قرار دیا گیا ہے. اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس میں ہے کہ وہی الجماعہ، وہ نجات پانے والی جماعت ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ اسی دین پر قائم ہو جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں تھا. اسی دین پر کوئی قائم ہو تو وہی جماعت ہے. اب آپ اس وقت اپنی نگاہ انحائے عالم، اطراف عالم میں دوڑائیے اور دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور صحابہ کے منہج پر کون ہے. وہی جماعت ہے، اسی کو لازم پکڑیے. جماعتوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں، البتہ جو نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس کو اپلائی کیجئے تمام جماعتوں پر. آج تو جماعتوں کی کمی نہیں اور نہ فرقوں کی کمی ہے، البتہ حق بالکل واضح ہے جو رب کے قرآن اور نبی کے فرمان میں ہے. بس اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، کتاب و سنت پر قائم رکھے، دائم رکھے اور اسلاف کے منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.